جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور کوئی آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے وقت ہمیں درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھتے وقت ہمیں درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اذان میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تب ہمیں درود شریف نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں ایسے ہی کلمات کو دہرانا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے۔ مثلا مؤذن جب کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہمیں بھی کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن جب کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تب ہمیں کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا ہے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہمیں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس سے متعلق ایک غلط فہمی ہمارے سماج میں پھیلی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تب پڑھا جاتا ہے جب کچھ غلط سننے کو ملے یا پھر کچھ غلط چیز ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے۔ اسے ہماری غلط فہمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو ہم اذان میں جب حی علی الصلاح مؤذن کہتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہمیں یہ کیوں کہنا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم جواب میں کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی پھیرنے والی ذات اور قوت والی ذات سوائے اللہ کے، یعنی میں اگر نماز کی طرف جاؤں گی، اگر کامیابی کی طرف جاؤں گی تو یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم، اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو نماز کتنے مجھ جیسے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں جواب میں یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ تو تو اس طرح ہمیں اذان کا جواب دینا ہے۔ اور اذان کا قولی جواب یہ ہے جو اب میں نے بتایا، لیکن اذان کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے، ایک قولی اور دوسرا عملی۔ قولی جواب تو اب میں نے بتا دیا، اور عملی جواب کیا ہے؟ اذان کا عملی جواب یہ ہے کہ فوراً اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کے حکم کو ادا کرنا ہے۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کلمات کو اذان کا جواب دینے کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ رب وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ تو اذان کے بعد ہمیں پہلے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں نے بتایا، پھر رضیت باللہ رب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور پھر چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ تو اذان کے بعد کی دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ایک بار سنیے، اذان کے بعد کی دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اس مکمل دعوت، پیغام اور کامیاب ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ایک چوتھا کام تھا، اور پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی جائز حاجات اور ضروریات کے لیے دعا کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع کو ویسٹ نہیں جانے دینا ہے، دعا مانگنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ رہی اذان کے بعد کی دعا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ دعا ہماری یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں جو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، شیطان مردود سے۔ مردود مانا رد کرنا، ریجیکٹ کرنا۔ مردود مانا کیا ہے؟ رد کرنا، ریجیکٹ کرنا۔ شیطان کو مردود کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان کو مردود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بارگاہ الہی سے، آسمان سے دھتکار دیا گیا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا اللہ کے مقرب بندوں سے، اس کو نکال دیا گیا، اس لیے اس کو مردود کہتے ہیں۔ تو یہ رہی شیطان سے حفاظت کی دعا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعا جو صبح کے وقت پڑھ لے گا شام تک اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی۔ تو اس موقع پر کسی سے ملے تو سلام۔ تو یہ ہو گئی شیطان سے حفاظت کی دعا۔ اب ہم سنت میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ سلام کی سنت کو آج ہم جان لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو کسی سے ملے تو سلام کرے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنے جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، اور جو پہچان کے نہیں ہوتے چاہے وہ مسلمان ہو پھر بھی ہم انہیں سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف جان پہچان کی بنیاد پر ہی سلام کریں گے۔ اس لیے ہمیں سلام کو بہت پھیلانا چاہیے، اور ہر مسلمان کو، چاہے ہم جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، ہر مسلمان کو سلام کرنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ پورا سلام ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہے پورا سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور برکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے کہنا جائز ہے۔ تو ہمیں سلام کو ٹھیک سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلام علیکم۔ سلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا برا ہو۔ سلام علیکم نہ کہے، اس کا مطلب ہے تمہارا برا ہو، تم ہلاک ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلام علیکم یعنی تمہارا برا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صرف سلام علیکم کہہ لیتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، اس نہیں لگاتے۔ تو اس سے معنی تو نہیں بگڑتے، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے نا، سنت تلفظ نہیں رہا۔ سنت تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ سنت تلفظ ہے۔ تو اگر ہم صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہے، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملے گی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ پیارے آقا نے فرمایا جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں تم بڑھا کر کہو، یعنی تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر تمہیں کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم اور بڑھا کر کہو، یعنی تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
माने माना क्या है कि अल्लाह की सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकातें हो। तो कोई मुसलमान हमें मिले तो हमें चाहिए कि सलाम करे, और चाहे हम उसे जानते हो या नहीं जानते, हर हाल में हमें सलाम करना चाहिए और सलाम करने को जरूरी समझना चाहिए। और कोई हमें सलाम करे तो जवाब में हमें कहना चाहिए वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, माने तुम पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फर्क क्या रहा कि सलाम में पहल करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। लेकिन सलाम में पहल करना एक ऐसी सुन्नत है जिसका सवाब वाजिब से भी ज्यादा है, और सलाम का जवाब देना एक ऐसा वाजिब है जिसका सवाब सुन्नत के मुकाबले में कम है। आमतौर पर क्या होता है कि वाजिब का सवाब ज्यादा है और सुन्नत का कम है, लेकिन एक जगह पर ऐसा है कि, और वो है सलाम में पहल करना ऐसी सुन्नत है कि जिसका सवाब अल्लाह पाक हमें वाजिब से भी ज्यादा बढ़कर दे रहे हैं। तो ये रही हमारी सलाम की सुन्नतें। अब दुआओं में से हमारे सामने आ रही है हर अच्छे काम को शुरू करने की दुआ। हर अच्छे काम को शुरू करने की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तस्मिया भी कहते हैं। इसको तस्मिया भी कहते हैं। तर्जुमा क्या है? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। प्यारे आका ने फरमाया हर कोई भी काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ो। उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी हुई है। फरमाया कोई नुकसान हो फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि शैतान अकड़ता है, खुश होता है कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे जिन्नात हो, इंसान हो, शयातीन हो या भूत हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदाए मोमिन नुकसान लगने पर, ठोकर लगने पर, या हाथ से कुछ छूट जाने पर, किसी चीज के टूट जाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान जलील हो जाता है। तो हमें चाहिए कि कोई नुकसान हो जाने पर भी बिस्मिल्लाह पढ़े। तो ये दुआ कोई भी अच्छा काम करे तो है, लेकिन याद रहे उस काम को करने की दुआ आपको याद है तो गोया की दुआ पढ़ लेना ही अल्लाह का नाम लेना है, और दुआ याद नहीं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। बहरहाल किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। और अगर कोई नियामत हमें हासिल हो तो क्या कहे? अगर कोई नियामत हमें हासिल हो तो उसका इजहार करते वक्त, उसका इकरार करते वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। मसलन कोई भी नियामत आपको अभी जस्ट हासिल हुई हो या फिर बहुत पहले से हासिल हुई हो, तो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अभी आपसे किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हो, तो आप कह सकते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ये नियामत तो आपको पैदाइशी हासिल हुई है ना, फिर भी आप कह सकते हो। और अगर अभी जस्ट आपको कुछ मिला है, और तो आप भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। आपको किसी ने पूछा आप इल्म जानती है, तो आप कह सकती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ। मतलब हर इस चीज का इजहार और इकरार करते वक्त जिसमें आपको ऐसा आपको जो नेमत मिलती है उसका इकरार और इजहार करते वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, चाहे वो आपको फौरन मिली हो या पहले मिली हो। कोई आपको कुछ दे तो आपको क्या करना है? कोई आपको कुछ दे या फिर आपके साथ अच्छा सुलूक करे या फिर आपको कोई गिफ्ट दे, तो बदले में आपको जज़ाकल्लाहु खैरा कहना है, माने अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता करे। ये तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद की जो आजकल फैशन चल रही है ना, इसका ना तो कहने वाले को कुछ फायदा है, ना जिसे कहा गया उसको कुछ फायदा है। लेकिन अगर प्यारे आका की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं,
اگر پیارے آقا کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم احسان کرنے والے کو، اچھا سلوک کرنے والے کو اور گفٹ دینے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے، اور اللہ جب عطا کرتا ہے تو اللہ اپنی شایان نشان عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے، کوئی گفٹ دے، کوئی اچھا سلوک کرے، تو بدلے میں تھینک یو، دھنیہ واد اور شکریہ کہنے کی بجائے جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ تو یہ آج کی کلاس میں سے آپ کو پڑھایا گیا، لیکن جو 15 دن پہلے میری جو کلاس ہوئی تھی، آپ کو اس کی ریکارڈنگ نہیں ملی ہے، اس لیے آپ کے نوٹس بھی نہیں بنے ہوں گے۔ تو اس کلاس میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ سونے کی دعا، سونے کی سنتیں اور حدیث کے بارے میں پڑھایا تھا۔ تو حدیث کے بارے میں آپ کو دوبارہ اس وقت پڑھاؤں گی جب میں آپ کو 40 حدیث سے مکمل طور پر پڑھاؤں گی نا۔ حدیث کی کلاس الگ سے لی جائے گی، دعا اور سنت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حدیث کی کلاسز اور جو آداب کی کلاسز آپ کی بچی ہوئی ہے وہ الگ سے لی جائیں گی۔ اس موقع پر میں آپ کو حدیث کے بارے میں جو پڑھایا گیا تھا وہ ریپیٹ کروں گی۔ تو بچ گیا صرف سونے کی دعا اور سونے کی سنتیں، جو آپ کو ریکارڈنگ نہیں ملی تھی، وہ میں ابھی کچھ شارٹ میں ریپیٹ کر لیتی ہوں، آپ سن لیں۔ تو سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنا ہاتھ دائیں ہتھیلی اپنے رخسار یعنی گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم باسمک آمت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتی ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آپ کو دعا یاد کرنی ہے، آپ کو جتنی بھی دعائیں پڑھائی گئی ہے نا اس کی دعا ترجمہ کن صحابی سے روایت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، ان چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور سونے کی سنتیں آپ دیکھتے ہیں، سونے کی سنتیں کل 11 ہے۔ پہلی کیا ہے؟ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ کام کاج ہوتے ہیں، عشاء کے بعد تو ہماری کلاس بھی ہوتی ہے، ہمارا کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، تو جلدی سونے سے مراد فضول چیزوں میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر ہماری کلاس ہے، اسکول کالج کی پڑھائی ہے، گھر کا کوئی کام ہے، تو ہم جاگ سکتے ہیں۔ صحابہ بھی تو عبادت کے لیے رات رات جاگتے تھے نا، تو ہم عبادت کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کل موبائل میں فضول وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور ٹپری پہ کچھ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا، 12-1 بجے تک بات چیت کرتے بیٹھتے ہیں، تو یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کوئی ضروری کام ہے تو عشاء کے بعد ہم جاگے یا پھر جلدی سونے کی فکر کریں اور تہجد میں اٹھنے کی فکر کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے۔ عجیب بات ہے کہ ہم دن بھر کے ہیوی کپڑوں میں ہی سو جاتے ہیں، لیکن سونے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ سونے کے کپڑے اور دن بھر کے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنے چاہیے۔ تیسرے کیا ہے؟ باوضو سویا جائے۔ باوضو سونا آج ہمیں بوجھ لگتا ہے، لیکن وضو میں رہنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو وضو میں رہتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو وضو میں رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ عبادت میں وقت گزار رہا ہے، اور جب وضو کے ساتھ بندہ سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں نا۔ یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ ہماری بھلائی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ سنتوں پر چلنے سے دنیا میں ہماری حفاظت بھی ہوگی اور آخرت میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی، کیونکہ اللہ پاک نے تو مہر لگا دی ہے نا۔ پہلی کلاس میں نے آپ کو اگزامپل سے سمجھایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی سوٹ سلانا ہے، کوئی کرتا سلانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہو اور پہلے آپ کو جیسا چاہیے اس کو ایک ماڈل دیتے ہو، آپ کو جیسا کرتا چاہیے ویسا، پھر وہ دیکھ کر وہ بدلے میں آپ کو جیسا کرتا چاہیے ویسا بنا کر دیتا ہے۔ آپ نے جیسا کرتا اس کو دیا ہے، اس میں ناپ میں یا پھر ڈیزائن میں کچھ بدل کر دے گا تو آپ کو وہ کرتا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو وہی کرتا چاہیے تھا جو آپ نے اس کو ماڈل والا کرتا دیا تھا۔ تو ایسے ہی سمجھ لے کہ اللہ پاک نے
پیارے آقا کو یعنی تمام انبیاؤں اور نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ اللہ پاک، جیسے ہم ٹیلر کو ماڈل کے طور پر کرتا دیتے ہیں، ویسے اللہ پاک کا نبیوں کو، انبیاؤں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو ایک ماڈل کے طور پر، ایک نمونے، ایک آئیڈیل کے طور پر نبی دیتے ہیں، یعنی نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن کر آتے ہیں۔ اگر بالکل ویسے ہی زندگی ہم گزار کر، بالکل ویسے ہی طریقوں کو فالو کر اگر ہم دنیا سے لوٹتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے کہ یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر تم یہی لے کر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی طریقہ میرے پاس قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے لے کر آؤ گے، سب سب ناکامیابی والے طریقے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا کی ہر سنت کو فالو کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنا ہے، اور وہی طریقہ، وہی زندگی ہمیں لے کر جانا ہے، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سنتوں پر چلنا کوئی بوجھ والی اور مشکل والی تو بات نہیں ہے، ہر کام تو ہم کرتے ہیں، سونا تو ہے، لیکن کیا جائے گا سنت طریقے پر سوئیں گے، سوتے وقت لیٹنا تو پڑتا ہے، کیا جائے گا کہ دائی کروٹ پر لیٹے، رخسار کے نیچے گال رکھ کر شروعات میں لیٹے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کھانا تو کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، کیا جائے گا؟ بس ہمیں کام تو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے طریقے کو چینج کرنا ہے، پیارے آقا کے طریقے کے مطابق ہمیں طریقوں کو لانا ہے، اور اس پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اب شہیدوں کی قربانیاں کتنی بڑی ہے، کسی نے خون بہایا، کسی نے بچوں کو یتیم کیا، کسی نے بیویوں کو بیوہ کیا، تب جا کر انہیں شہید کا مرتبہ ملا۔ اب ہمیں ایک سنت کو ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو فالو کرنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو سونے کی سنتیں بتا رہی تھی۔ چوتھی سنت ہے کہ 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا چاہیے، اور پانچویں کیا ہے کہ 3 سلائی سرما ڈالنا ہے، چھٹی کیا ہے 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہمیں سوتے وقت 3 مرتبہ استغفار پڑھے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر رات ہی ہمارا جانا ہوا تو ہم گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے چاہیے کہ سوتے وقت 3 مرتبہ استغفار پڑھے۔ ساتواں ہے کہ تسبیح فاطمی پڑھے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ اور 8ویں ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آتی ہے، جو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے سونے سے پہلے اللہ پاک اس کی حفاظت، نواں دائی کروٹ قبلہ رخ ہو کر لیٹنا ہے، کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونا ہے۔ 10واں کیا ہے کہ پیٹ کے بل اور اوندھانا لیٹنا۔ اور 11ویں سنت کیا ہے؟ سونے کی دعا پڑھنا، جو میں نے آپ کو بتائی، اللہم بسمک آموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتی ہوں۔ تو یہ آپ کی سونے کی سنتیں جو 15 دن پہلے میں نے آپ کو پڑھائی تھی، وہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دی، اور بچ گیا حدیث کا ٹاپک، وہ آپ کو حدیث کی کلاس میں دوبارہ ریپیٹ کی جائے گی۔ تو آج کی کلاس سے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیں۔